آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر میں آپ کو کسی ایسے کمرے میں بھیج دوں جس کمرے میں لائٹ آف کر دوں، بالکل اندھیرا ہو، کیا آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ فرمایا آنکھوں کو بھی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، تمہاری عقلوں کو ہدایت کے لیے نور ولایت اہل بیت کی ضرورت ہے، تب تک تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی جب اس نور ولایت اہل بیت سے استفادہ نہیں لوگے، جب اپنے وجود کے اندر ایکٹیو نہیں کرو گے ولایت کو، عمل کے اعتبار سے خود کو ایکٹیو نہیں کرو گے، فرمایا تب تک تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ مثال بالکل اسی طرح ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ نے گلاس رکھا، یہ گلاس پانی سے بھر جائے گا کہ نہیں؟ لیکن ایک اور مومن ہے، بڑا سا پتیلا لاتا ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن الٹا کر کے رکھ لیتا ہے، سارا دن پڑا رہے یہ پتیلا بھرے گا نہیں جب تک اس پتیلے کو سیدھا نہیں کرو گے، جب تک اس کا منہ آسمان کی طرف نہیں ہوگا۔ فرمایا جب تک تمہارے دلوں کا رخ امام زمانہ کی طرف نہیں ہے تب تک تمہارے قلوب میں نور نہیں آئے گا۔ ہمارا رخ یا شیطان کی طرف ہے، یا دنیا داری کی طرف ہے، یا اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے، یا مختلف خواہشات نفسانی کی طرف ہے۔ فرمایا جب تک اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں کرتے، جب تک اس کا رخ امام زمانہ کی طرف نہیں کرتے، جب تک اس کا رخ ولایت حقیقی اہل بیت کی طرف نہیں کرتے، فرمایا بالکل اس کی مثال اس طرح ہے کہ بارش کے قطرات نہیں آئیں گے، وہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، تمہیں اپنے دلوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اس کی رحمت میں، ان کے کرم میں کمی نہیں۔ میں نے بہت سارے واقعات آپ کو بتایا ہے کہ اگر اہل سنت بھی ہو اور امام زمانہ سے کچھ مانگنے لگے، مولا اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یعقوب دہان کا واقعہ میں نے کئی بار سنایا کہ یہ کون ہے، اہل سنت سے تعلق ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، اس کا کام ہے یہ گھی کو بیچتا تھا مکے میں۔ فرمایا راستے میں اپنے قافلے کے ساتھ چلا، راستے میں تھکاوٹ ہوئی، یہ سب سو گئے۔ یہ کہتا ہے جب میں نیند سے اٹھا میرا قافلہ اپنی جگہ سے جا چکا تھا، اب کہتا ہے میں راستہ بھول گیا، جاؤں تو کہاں جاؤں، راستہ یاد نہیں تھا۔ کہتا میں اپنے اندازے کے مطابق چلنے لگا، چلتے 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 تقریباً 2 دن گزر گئے، لیکن مجھے لگا میں اپنی اصلی راستے سے ہٹ چکا ہوں۔ اب کہتا میں پریشان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جب انسان پریشانی کے عالم میں آتا ہے تو آواز اسے دیتا ہے جیسے اپنا ولی سمجھ رہا ہے، جیسے اپنا امام سمجھ رہا ہے۔ کہتے میں نے ہر اپنے ایک ایک بڑے کو آواز دی، لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ اب یعقوب کہتا ہے میرے ذہن میں بات ہے، زمین پہ گرا پڑا تھا، شدت پیاس سے ہونٹ خشک ہو چکے، آنکھوں کی بینائی جانے لگی، اندھیری آنکھوں کے سامنے آنے لگی، تو ایک مرتبہ مجھے میرے بچپن کی ایک بات یاد آئی۔ کہتا ہے میری ماں جو تھی وہ شیعہ تھی، جب مصلی پہ بیٹھتی تھی مجھے بلاتی تھی، کہتی تھی یعقوب بیٹا ہمارا ایک امام ہے جسے ہم امام زمانہ کہتے ہیں۔ فرمایا یعقوب جب بھی مشکل میں گرفتار ہو جانا اپنے مولا کو آواز دینا، مولا تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ یعقوب دل ہی دل میں کہتا ہے اگر واقعاً کوئی ایسی ہستی ہے جو میری مدد کرے گی، کہتا میں آپ کو آواز دیتا ہوں، اگر آپ میری مدد کو آ گئے میں اپنا دین، اپنا مکتب، اپنا مذہب، تمام تر چیزیں اپنی ماں کے مکتب پہ آ جاؤں گا۔ کہ ایک مرتبہ آنکھوں پہ اندھاری آئی اور جیسے میں نے آنکھیں کھولی میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار میرے قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، قریب آتا گیا، اس نے پانی کا مشغلہ لیا۔ یعقوب کہتا ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، کہتا ہے جیسے میں نے پانی پیا، زندگی میں اتنا گوارا پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا، اتنا لذیذ پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بدن میں چستی آ گئی، توانائی آ گئی، میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے مکے جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ لو، 15 منٹ میں مکے پہنچ جاؤ گے، تھوڑی دیر میں مکے پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا آقا ایسا ہو نہیں سکتا، میں 2 دن سے غلط راستہ چل کے آیا ہوں، کم از کم اگر سیدھا بھی جانا پڑے مجھے کم از کم 4 دن لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں جاؤ پہنچ جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں جاؤ پہنچ جاؤ گے۔ یعقوب کہتا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں گھوڑے پر سوار، میں جیسے چلنے لگا وہ گھوڑے پر سوار ہو کے جانے لگے۔ یعقوب کہتے ہیں اچانک میں نے سوچا ان کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ یہ اس صحرائے گرم میں تپتی ہوئی ریت پر، اس عالم میں جب کوئی بھی نہیں، یہ آئے تو کہاں سے آئے؟ کہ ایک مرتبہ میں نے مڑ کو دیکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یعقوب ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ نہ بھول۔ اتنا کہنا تھا، میری نظروں کے سامنے سے چلے ہو گئے۔ یعقوب کہتا ہے جو ایک آخری نگاہ میں نے اپنے بڑے غور سے ان کے چہرے پر کی، وہ چہرہ میری نظروں سے اب جا نہیں رہا تھا۔ اب میں مکے پہنچا، واقعاً تھوڑی دیر میں مکے پہنچ گیا۔ میرے بعد میرے دوست پہنچے جو مجھ سے بھی پہلے چلے تھے۔ جب انہوں نے مجھے مسجد مکے میں دیکھا وہ پریشان ہو گئے، یعقوب تو ہم سے پہلے کیسے آ گیا؟ اب کہتا ہے ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، اب میرے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ تھا۔ میں مکے سے چلا نجف، وہاں پہ ایک شیعہ عالم دین کے پاس گیا۔ میں نے کہا آقا
میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، مجھے شیعوں کا طور و طریقہ بتائیے، مجھے نماز سکھائی گئی، مجھے طور و طریقہ سکھایا گیا۔ میں نے کہا اب دل نہیں کرتا کاروبار کرنے کا، اب دل میں بڑی بے چینی ہے، اب دل میں بڑی بے تڑپ ہے۔ اس نے کہا کیسی تڑپ ہے؟ کہا میں نے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا ہے، جو نور اقدس کو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے دل میں عجیب سا تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے دوبارہ مجھے میرے آقا نظر آ جائے، دوبارہ مجھے میرے مولا نظر آ جائے۔ وہ کہتے یہ عمل کرنا، ہر شب بدھ کو قبر حسین ابن علی پہ جانا، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھنا، زیارت امام زمانہ پڑھنا، 40 بدھی عام کرنا۔ اگر تمہارے اعضاء پاک ہوں گے، اگر تمہارے اعمال پاک ہوں گے، اگر تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی، یقیناً تجھے تیرے مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہر شب بدھ جاتا تھا تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، ہر شب بدھ جاتا تھا تاکہ آقا کی زیارت ہو جائے۔ کہ آخری شب بدھ تھی جب ایک مرتبہ کربلا میں جانا چاہ، وہاں پہ سرٹیفکیٹس اور ان چیزوں کا پرابلم آ گیا۔ انہوں نے کہا آپ کاغذات دکھائیے۔ میں نے کہا میں 40 شب بدھ سے آ رہا ہوں، کسی کاغذ کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ اس دفعہ حاکم نے کہا ہے کسی کو جانے مت دو، جس کے پاس قوالا نہ ہو۔ اب کہتا میں پریشان ہو گئے، وہیں پہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا ایک شب جمعہ، ایک شب بدھ دور ہوں اپنے آقا سے، اگر یہ عمل بھی پورا کر لوں مجھے میرے مولا نظر آ جائیں۔ 40 شب بدھ آیا، کس حسرت سے، کس توانائی سے آیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہی سوچ رہا تھا، میرے پیچھے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے مڑ کر دیکھا میرے آقا امام زمانہ تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا، کہہ رہے مجھے ان فوجیوں کے سامنے سے ایسے لے گئے، کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ کہ تب امام کے ساتھ بیٹھا، کچھ مولا کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا مولا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام نے کہا یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، دعا کرو، اگر کردار اچھا ہوگا یقیناً تمہارا شمار ہمارے اصحاب میں سے ہوگا۔ اگر مر بھی جاؤ گے ہم تجھے قبروں سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شرکت دلوائیں گے، یہ تمہارے مولا تمہارے آقا کا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے کہا مولا آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے اشارت فرمایا خوب، ہمیں پوری دنیا میں بہت سارے شیعوں سے ملنا ہوتا، بہت سارے مقامات پر جانا ہوتا، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بار بار کسی شخص کے پاس بار بار جائیں۔ تو یہ کون ہے؟ تعلق اہل سنت سے تھا، لیکن جب اس نے تڑپ پیدا ہوئی، جب اس نے مولا کو پکارا، امام کو پکارا، تو امام زمانہ نے اپنی زیارت کروا دی۔ سب بات پڑھے محمد و جب تک دلوں میں ایمان نہیں آتا تب تک تصویر امام نہیں آتی۔ دلوں کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔